مسیح کو کیسے قبول کروں؟ از پادری مورس اے پی وڈ، کتابچہ نمبر 2، ناشرین مسیحی عشائت خانہ 36 فیروز پور روڈ، لاہور۔ پیش لفظ۔ مجھے پادری مورس وڈ صاحب کی کتابچوں کا پیش لفظ لکھتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے۔ یہ روحانی پیرائی میں لکھے گئے ہیں اور بڑے واضح اور عملی ہیں، اور مسیح میں زندہ ایمان پانے والوں کی جملہ ضروریات کے لیے کافی ہیں، بشرطے کہ وہ اسے پانے کے دل سے خواہاں ہوں۔ مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ کتابچے اب اردو میں چھپ رہے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ انہیں پادری صاحبان اور دیگر مسیحی رہنما خوب استعمال کریں گے اور انہیں گرجا گھروں، بک اسٹالوں اور دوسری جگہوں پر رکھیں گے۔ از تقدس مآب جناب لارنس ایچ ولمر، بشپ آف لاہور، دیباچہ۔ ان دنوں ایسے رسالوں کی بے حد ضرورت ہے جن میں حقیقی مسیحی بننے کے طریقے کو اور خدا کے روزانہ تجربے کی روشنی کو سادہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہو۔ مسیحی زندگی کے کتابچے اس ضرورت کو پورا کریں گے۔ ان کا طرز بیان بہت سادہ اور صاف ہے اور اکثر لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ از تقدس مآب ہیو گاف، بشپ آف سڈنی۔ مسیح کو کیسے قبول کروں؟ اکثر لوگوں کے لیے مذہب کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ طویل جستجو کا ہے۔ اس میں لوگ خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پا لینے کا مرحلہ ہے، جب وہ اسے واقعی پا لیتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ پیروی کا ہے، جس میں خداوند یسوع کے حقیقی شاگرد کی مانند وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس آخری مرحلے میں وہ مسیح کی معرفت، اس کا اطمینان قلب، آزمائش میں اس کی قوت، مصیبتوں میں اس کا استقلال اور زندگی میں اس کا نصب العین اور خوشی دریافت کرتے ہیں۔ مزید برآں انہیں اپنی زندگی میں اس کے مطالبات کا، جو خدا کے خاندان یعنی اس کی کلیسیا کے متعلق ہوتے ہیں، علم ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اکثر لوگ یوں ہی سرگرداں رہتے ہیں اور تلاش کے مرحلے میں کبھی آگے نہیں بڑھتے۔ یہ کتابچہ ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے لکھا گیا ہے جو خلوص دل سے اس خاص زندگی کے متلاشی ہیں جس کے متعلق ہمارے خداوند نے کہا تھا، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 10 اور اس کی 10ویں آیت۔ ہم جب تک خداوند یسوع کو نہ پائیں اس وقت تک کثرت کی زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ پہلا یوحنا کا خط اس کا باب نمبر 5 اور اس کی 12ویں آیت۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسیح کو کیسے پائیں؟ خدا کی کلیسیا کی تمام بڑی جماعتیں ان اقدامات کی اہمیت پر زور دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر کٹیزم میں یہ بتایا گیا ہے، میں شیطان اور اس کے سب کاموں کو ترک کروں گا، میں مسیحی دین کے ارکان پر ایمان رکھوں گا، اور میں خدا کی پاک مرضی اور حکموں کو مانوں گا۔ نمبر 1، گناہ کو ترک کریں۔ نمبر 2، مسیح پر ایمان لائیں۔ نمبر 3، مسیح کے فرمانبردار ہوں۔ گویا یہ مسیح کے اپنے ہی الفاظ دہرائے گئے ہیں، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ، میرے پیچھے چلے آؤ۔ مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ پالوس رسول کے نزدیک پہلی صدی عیسوی میں کلیسیا کے پیغام کی یہ روح تھی۔ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 20واں باب اس کی 21ویں آیت۔ اب ذرا مسیحی خوشخبری کا گہری نظر سے جائزہ لیں۔ نمبر 1، گناہ گار ہوتے ہوئے اپنی ضرورت کو تسلیم کریں۔ انگلستان کے ایک مشہور کرکٹر نے ایک مرتبہ کہا تھا، اس سے پیشتر مجھے گناہ گار ظاہر کرنے کی ایسی منادی کبھی نہیں ہوئی۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ تسلیم کرے کہ خدا کے لائق نہیں، اور نہ ہم اس بات کے لیے ہی تیار ہیں کہ سینما کے پردے پر ہمارے گناہ ظاہر ہوں اور ہر ایک کے لیے تماشا بنے ہوئے ہوں۔ اگر یسوع نے اپنے آپ کو اتنا فروتن کیا کہ وہ آسمان سے زمین پر آیا تاکہ ہمیں گناہ کی سزا سے بچائے، تو ہمیں بھی اتنا فروتن ضرور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گناہ گار تسلیم کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ بائبل میں ایسی 3 وجوہات پائی جاتی ہیں جو ہمارے گناہ گار ہونے کا ثبوت دیتی ہیں۔ الف، ہم اپنے اعمال کے باعث گناہ گار ہیں۔
رومیو کے خط میں اس کے 3 باب کی 23ویں آیت میں یہ لکھا ہے، سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ یہ ہمیں ملتا ہے یعقوب کے خط کے 2 باب کی 1 آیت میں۔ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ پالوس رسول رومیو کے خط کے 3 باب کی 10ویں آیت میں یوں کہتا ہے، ہم اپنی فطرت کے اعتبار سے گناہ گار ہیں۔ یسوع مسیح نے صاف کہا، جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، زناکاریاں، شیخی، اور یہ مرکز کی انجیل کے 7ویں باب کی 20ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت میں مرقوم ہے۔ اس حوالے میں انسانی اعمال کی طویل فہرست دی گئی ہے۔ اس لیے پالوس رسول نے جو یوں کہا کہ ہم طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے، افسیوں کے خط کے 2 باب کی 3 آیت میں یہ لکھا ہے، تو اس میں حیرانی کی کوئی بات نہیں۔ ہم اپنے رویے میں گناہ گار ہیں۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 18ویں آیت۔ ہمارے خداوند نے ہم پر واضح کیا ہے کہ ہم محض اپنے اعمال کی بنا پر ہی مجرم قرار نہیں دیے جاتے، بلکہ اپنے رویے کی بنا پر بھی مجرم گردانے جاتے ہیں، کیونکہ ہم کلی طور پر اپنے آپ کو خداوند یسوع کے حوالے نہیں کرتے۔ ممکن ہے اس سے پہلے یسوع پر اعتبار کرنے کی ہمیں کبھی ضرورت محسوس نہ ہوئی ہو، لیکن جب ہم پر یہ ضرورت ظاہر ہو تو ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے لیے اس کی طرف رجوع کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے جو توبہ اور ایمان کے لیے دعوت دی، اس میں تاکید پائی جاتی ہے۔ زکئی سے اس نے کہا، جلد اترا، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ لوکا کی انجیل کی 19ویں باب کی 5ویں آیت۔ پیشتر اس کے کہ ہم مسیح کو قبول کریں، گناہ کے اس سنجیدہ معاملے کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کا یہ حل نہیں کہ اپنی اصلاح کے لیے نئے منصوبے بنائے جائیں اور مستقبل کے لیے وعدہ کیا جائے۔ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو خدا کے لائق نہیں بنا سکتے۔ نبی خدا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ حبقوق اس کا 1 باب اور اس کی 13ویں آیت۔ لیکن اگر ہم توبہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ خدا نے ہماری معافی کے لیے اپنے بیٹے کی معرفت ایک عجیب طریقہ تیار کر رکھا ہے۔ اس نے صلیب پر اپنی موت کے ذریعے ہمارے لیے خدا کی جانب ایک شاہراہ کھولی ہے۔ خداوند یسوع نے کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کی 6 آیت۔ خدا اور انسان کے مابین وہ سب سے بڑا رابطہ ہے، مگر اس کے بیٹے یسوع کی معرفت جو شاہراہ خدا کی جانب ہے، اسے ہم کسی اور ذریعے سے نہیں پا سکتے جب تک کہ ہم فروتنی سے یہ تسلیم نہ کریں کہ ہم گناہ گار ہیں۔ خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور سچے دل سے توبہ کر کے اپنے گناہوں کو ترک کریں۔ کیا اس مقام پر آپ کی زندگی میں کوئی جنگ ہے؟ جب تک آپ اپنے گناہوں کو ترک نہ کریں، آپ خدا کی جانب آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ بہادر اور حقیقت پسند بنیں، پھر توبہ کر کے اگلے قدم کا مطالعہ کریں، اور وہ یہ ہے کہ یسوع کی طرف رجوع کریں، کیونکہ صرف وہی ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور ہمارا درمیانی یعنی ہمارے اور خدا کے درمیان ہے۔ نمبر 2، اعتقاد رکھیں کہ مسیح آپ کے لیے موا۔ مسیح کی پیدائش پر فرشتے نے گڈریوں سے کہا، آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ لوکا کی انجیل 2 باب اس کی 11ویں آیت۔ خداوند یسوع ہمارا منجی بننے کے لیے جہان میں آیا۔ اپنی پیدائش کی عید کے لیے اس نے کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کی، اور نہ اس کے معجزوں اور تعلیم کی یادگار میں ہی کوئی تہوار منایا جاتا ہے۔ اس نے صرف پاک شراکت کی عبادت مقرر کی ہے تاکہ ہم اس کی موت کے مفہوم اور اہمیت کو سمجھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ پطرس یسوع کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ پطرس کا پہلا خط اس کا باب نمبر 2 اور اس کی آیت نمبر 24۔
اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ پطرس کا پہلا خط باب نمبر 3 آیت نمبر 18۔ تاریخ میں صلیب کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ پرانے عہد نامے کی ایک پیشن گوئی کی تکمیل تھی۔ نبی نے اپنے عظیم الشان الفاظ میں اسے اس طرح بیان کیا ہے: ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ یسایہ نبی کا صحیفہ باب نمبر 53 آیت نمبر 6۔ اس نے صلیب پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چڑھا کر کل جہان کے گناہوں کے لیے ایک پوری، کامل اور کافی قربانی، نذر اور معاوضہ دیا۔ دعائے عام کی کتاب میں سے اشعیا بانی کی دعائے تقدیس: خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ تموتھیوس کے پہلے خط کے 2 باب کی 5ویں آیت۔ یسوع مسیح نے جب خدا اور انسان کے درمیان گناہ کی خلیج کو پر کر دیا تو پھر مزید قربانی کی ضرورت نہیں رہی۔ انجیل کی خوشخبری کی روح یہ ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا۔ پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 15واں باب اور اس کی 3 آیت۔ ممکن ہے ہمارے لیے اس کو ایک دم سمجھنا ناممکن ہو، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو گناہ گار تسلیم کرتے ہوئے اور اعتقاد رکھتے ہوئے کہ مسیح ہی ہمارا واحد نجات دہندہ ہے، ہم اپنے ہاتھ اس کے آگے پھیلا کر یہ کہہ سکتے ہیں: خداوند، میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ اس کے لیے ہمیں مسیحی اعتقادات کی لمبی چوڑی علمی واقفیت کی ضرورت نہیں، بلکہ خداوند یسوع پر شخصی اعتقاد کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنا بھی ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کریں گے اتنا ہی ہمارا ایمان اور مضبوط ہوگا۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط باب نمبر 10 اور آیت نمبر 17۔ نمبر 3، خداوند مسیح کی طرف آئیں۔ ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنے گناہ گار ہونے کو تسلیم کرنا ہے اور توبہ کرنی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ ہمارے گناہ اٹھانے کے لیے یسوع صلیب پر موا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس کے پاس کیسے آئیں اور شخصی طور پر اپنی زندگیاں اس کے سپرد کیسے کریں؟ بائبل کی کوئی بھی آیت سوائے مکاشفہ اس کا 3 باب اس کی 20ویں آیت کے اسے زیادہ واضح نہیں کرتی۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یوحنا عارف کو اپنا مکاشفہ دیتے ہوئے کہا: دیکھ، میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ خداوند یسوع آپ کی زندگی کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہے، وہ اندر آنا چاہتا ہے۔ وہ ہاتھ جو دروازے پر دستک دے رہا ہے اس میں میخوں کے نشان ہیں۔ وہ اس لیے موا کہ اسے آپ سے بے حد محبت تھی اور وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے ہاتھ میں وہ ایک لالٹین تھامے ہوئے ہے، کیونکہ وہ آپ کے معاملات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہے کہ آپ کا شک رفع کرے اور آپ کو امن، خوشی اور ابدی زندگی عطا کرے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کیا آپ اسے اندر آنے دیں گے؟ اگر آپ یہ قدم اٹھائیں گے تو آپ کو بہت تکلیف اٹھانی اور قربانی دینی پڑے گی، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ مرکز کی انجیل کے 8ویں باب کی 34ویں آیت۔ غور کریں کہ اس فیصلے کا آپ کی زندگی کے لیے کیا مطلب ہوگا، اور فیصلہ کرنے سے پہلے ذرا اس قیمت کا بھی اندازہ لگائیں جو آپ کو اس کے بعد ادا کرنا پڑے گی، کیونکہ اس فیصلے کا مطلب باقی ماندہ ساری زندگی یسوع کی پیروی میں گزارنا ہے۔ پالوس رسول کہتا ہے: مسیح جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ غلطیوں کے نام پالوس رسول کا خط باب نمبر 2 اور آیت نمبر 20۔ مسیح شخصی طور پر آپ سے بھی ویسی ہی محبت کرتا ہے جیسی پالوس سے کرتا تھا۔ وہ ہر ایک کو دعوت دیتا ہے: اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ کیا آپ بغیر کسی توقف کے اس کے پاس آنے کو تیار ہیں؟ وہ آپ کی زندگی کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔
وہ ایک آزمودہ اور مخلص دوست کی طرح بار بار کہتا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اسے اندر آنے کی دعوت دیں۔ آپ مایوس نہیں ہوں گے، وہ اندر آئے گا اور آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ آپ کی مدد کے لیے ایک دعا آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ اگر آپ بڑی فروتنی سے مسیح کی پرفضل دعوت کے شنوا ہونا چاہتے ہیں تو اس دعا کے الفاظ میں خداوند یسوع کو اپنے دل میں آنے کی دعوت دیں۔ ہو سکتا ہے آئندہ کبھی بھی آپ خداوند کی آواز کو ایسے واضح طور پر نہ سن سکیں۔ نہایت ضروری ہے کہ آپ اس ضمن میں مزید دیر نہ کریں اور اسے اسی وقت آنے کی دعوت دیں۔ دعا۔ خداوند یسوع، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں اور میں اپنے گناہوں کا، خاص طور پر ان کا جن کا میرے دل پر بوجھ ہے، تیرے حضور میں اقرار کرتا ہوں۔ خداوند یسوع، میرا ایمان ہے کہ تو میرے گناہ اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر موا۔ اپنے آپ کو فروتن کر کے تیرے پاس آتا ہوں اور اپنے دل کا دروازہ تیرے لیے کھولتا ہوں اور تیرے وعدے کے مطابق اپنی زندگی میں بطور نجات دہندہ اور خداوند تیرا خیر مقدم کرتا ہوں، تیرے نام کی خاطر، آمین۔ جب آپ ایسا کر چکیں تو اس کے اس وعدے پر یقین رکھیں کہ میں اندر آؤں گا۔ یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 6 اس کی آیت نمبر 37۔ اس کے ان الفاظ پر نشان لگائیں، جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا۔ آپ کے لیے بائبل میں سے ایک ورد چنا گیا ہے، آپ اسے کل صبح تک پڑھنا شروع کریں، ہو سکے تو آج ہی سے پڑھنا شروع کریں۔ پہلے دن کے لیے بائبل کا مطالعہ۔ آپ نے ابھی یسوع کو اپنی زندگی میں دعوت دینے کا اہم قدم اٹھایا ہے۔ کیا آج سے آپ عہد کرتے ہیں کہ ہر روز بائبل کے ایک حصے کا مطالعہ کیا کریں گے تاکہ آپ کو خداوند یسوع کی نسبت زیادہ واقفیت ہو جائے، جو آپ کا دوست اور نجات دہندہ ہے؟ آج کے لیے ورد۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک۔ حیران کن مسیحی۔ بہت کم لوگوں کو یہ توقع تھی کہ زکائی بھی کبھی سچا مسیحی بن پائے گا، مگر وہ بن گیا۔ دو طرفہ تلاش ملاحظہ کریں۔ زکائی یسوع کا متلاشی تھا، آیت نمبر 3، اور یسوع زکائی کو ڈھونڈ رہا تھا، آیت نمبر 10۔ زکائی کی دعوت مکاشفہ 3 باب کی 20ویں آیت کی ایک بڑی عمدہ تصویر ہے۔ ان الفاظ کو نشان لگائیں، میں اندر آؤں گا، اور اپنے لیے ان الفاظ پر یقین رکھیں۔ یسوع کو قبول کرنے سے آپ کو بڑی خوشی ہوگی، آیت نمبر 6۔ مگر اپنے بدلتے ہوئے جذبات کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ بائبل میں مسیح کے وعدے کہ آپ نے اسے اپنے دل میں دعوت دی ہے زیادہ یقینی بنیاد ہیں۔ آپ دوسروں پر ظاہر کریں کہ آپ مسیح کے ہیں، آیت نمبر 7۔ آپ کو اس سے التماس کرنی چاہیے کہ وہ آپ پر ظاہر کرے کہ آپ کی زندگی میں کون سی تبدیلیاں درکار ہیں، آیت نمبر 8۔ اپنی دعاؤں میں نمبر 1، خداوند یسوع کا شکر کریں کہ وہ آپ کی خاطر صلیب پر موا۔ نمبر 2، آپ کے دل میں آنے کے لیے اس کا شکر کریں۔ نمبر 3، اس سے التماس کریں کہ وہ آپ کو آپ کے گھر اور آپ کے کام میں برکت دے۔ خداوند، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے صلیب پر اپنی موت کے ذریعے میرے گناہ مٹا دیے۔ تو میرا نجات دینے والا اور خداوند ہے۔ آج تمام دن میں تجھ پر بھروسہ رکھوں گا۔ مجھے اپنی پیروی اور خدمت کرنا سکھا اور ان سب کو برکت دے جن سے میری آج ملاقات ہو، تیرے نام کی خاطر، آمین۔ خداوند کی دعا یعنی دعائے ربانی پڑھیں۔ یوحنا کی انجیل کے 6 باب کی 37ویں آیت کو حفظ کریں۔ دوسرے دن کے لیے بائبل کا مطالعہ۔ پطرس کا پہلا خط اس کا 2 باب اس کی 2 اور 3 آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بائبل دودھ کی مانند ہے جس کی ایک شیرخوار بچے کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ آپ کی روح کو غذا بہم پہنچائے گی اور آپ پر یسوع کی حقیقت کھولے گی۔ مطالعہ کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں، اے خداوند میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں۔ زبور نمبر 119 اس کی 18ویں آیت۔ آج کے لیے ورد۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 24واں باب اس کی 13ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک۔ تبدیل شدہ گھر۔ اگلے کتابچے میں اس موضوع پر ذرا تفصیل سے نظر ڈالیں گے۔ آج صرف 28ویں آیت سے لے کر 32ویں آیات پر ہی توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ ان آیات کو خود پڑھیے۔
یہاں یسوع کو دعوت دینے کی ایک اور تصویر ہے۔ یہ تصویر بھی زکائی کی کہانی، لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 19ویں باب اور مکاشفہ کی کتاب کے 3 باب کی 20ویں آیت کی مانند ہے۔ آیت نمبر 28 کے مطابق یسوع زبردستی ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوتا، اگرچہ وہ ہمارے دلوں میں آنا چاہتا ہے۔ کیا آپ ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے جنہیں آپ کے خیال میں دعوت دینے کی ابھی ضرورت ہے؟ اگر وقت ہو تو یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اور اس کی 4 آیت میں قائم رہنے کے بارے میں ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ باب اگلے باب کے مطالعے کی سہولت کے لیے یہاں دیا گیا ہے۔ 21ویں آیت میں لفظ پہچاننے پر غور کریں۔ اس وقت شاگردوں نے خداوند یسوع کو پورے طور پر پہچان لیا۔ جتنا بھی آپ بائبل کا مطالعہ کریں گے اتنا ہی آپ خداوند یسوع کو زیادہ پہچانیں گے۔ اپنی دعاؤں میں نمبر 1 یسوع مسیح کا شکر کریں کہ اس نے آپ پر اپنا مکاشفہ ظاہر کیا ہے۔ نمبر 2 اس سے التماس کریں کہ اس کا آپ کے دوستوں اور رشتہ داروں پر بھی ویسا ہی مکاشفہ ہو۔ نمبر 3 دعا کریں کہ آپ کا گھر بھی اماؤس کے گھر کی مانند ہو جائے۔ نمبر 4 یسوع سے التماس کریں کہ وہ آج آپ کے ساتھ چلے۔ ملاحظہ کریں آیت نمبر 15۔ جب آپ بائبل کا ایک باب پڑھ چکیں تو بعد میں دعا کریں کہ اس کی حقیقتیں آپ کی زندگی میں عملی طور پر ظاہر ہوں۔ عزیز خداوند، میں تجھ سے التماس کرتا ہوں کہ جس طرح تو میرے دل میں داخل ہوا ہے اسی طرح اس میں قائم رہ، چونکہ مجھے تیرے وعدے پر کہ میں اندر داخل ہوں گا پورا اعتماد ہے۔ لہذا اپنے روح کے طفیل اپنی حضوری کا یقین مجھ میں پیدا کر۔ جب میرا یقین تجھ میں بڑھتا جائے تو مجھے محفوظ رکھ کہ میں بے وفائی نہ کروں، تیرے نام کی خاطر، آمین۔ متی کی انجیل کے 18ویں باب کی 20ویں آیت کے آخری نصف حصے کو حفظ کریں۔ تیسرے دن کے لیے بائبل کا مطالعہ۔ آج ہم یوحنا کی انجیل کے ایک اہم باب کی چند آیات پر غور کریں گے۔ یہ انجیل ایمان کی پختگی کے لیے تصنیف ہوئی تھی۔ یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی 31ویں آیت۔ آج کے لیے ورد، یوحنا کی انجیل کا 10واں باب اس کی 4 آیت سے لے کر 16ویں آیت اور آیات 27 سے 30 تک۔ زوراور چوپان۔ ان اچھے کاموں کی ایک فہرست بنائیے جو چوپان اپنی بھیڑوں کے لیے کرتا ہے۔ پھر جو کچھ مسیح نے آپ کے لیے کیا ہے یا جو کچھ وہ آپ کے لیے کرنے والا ہے اس کے لیے اس کا شکر کریں۔ شیطان ہمیشہ نومولود مسیحیوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ شک کی آزمائش میں پڑیں تو ہمیشہ یسوع مسیح کے وعدوں کو یاد رکھیں۔ کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا، آیت نمبر 28۔ اگر آپ نے ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا تو اسے ابھی قبول کریں اور پھر یہ تمام وعدے آپ کے لیے ہوں گے۔ اگلا کتابچہ مجھے نجات کا یقین کیسے ہو سکتا ہے، خاص طور پر اسی لیے لکھا گیا ہے کہ آپ کے نئے ایمان کو تقویت ملے اور آپ میں ابدی زندگی اور معافی اور مسیح کی حضوری کا گہرا یقین پیدا ہو۔ ان تینوں کی طرح اس میں بائبل کے 5 اور ورد بھی ہیں۔ آیت نمبر 11 کا مطالعہ کریں اور صلیب کے لیے یسوع کا شکر بجا لائیں۔ آیت نمبر 4 کا مطالعہ کریں اور اس سے التماس کریں کہ وہ آپ کی زندگی میں آپ کی رہنمائی کرے۔ آیت نمبر 16 کا مطالعہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں جنہیں آپ جانتے ہیں اور جنہیں یسوع کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع بیڑوں کے اچھے چوپان، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو مجھے بچانے کے لیے موا۔ اب مجھے کبھی نہ چھوڑنا بلکہ ہمیشہ اپنے وعدے کے مطابق ہر وقت میری رہنمائی کرنا۔ مجھے یہ توفیق بخشنا کہ ہر ایک سچے مسیح کی مانند میں اپنے قول و فعل سے تیری گواہی دوں، تیرے نام کی خاطر، آمین۔ یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 28ویں آیت کو حفظ کریں۔ یاد رکھیں کہ اب آپ یسوع کے ہیں، لہٰذا آپ دوسرے لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ پالوس رسول کا خط رومیوں کے نام اس کا 10واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ اپنی بائبل کا مطالعہ کر کے روزانہ دعا کریں۔ پالوس رسول کا دوسرا خط تیموتھیوس کے نام اس کا 3 باب اور اس کی 14ویں آیت اور لوکا کی انجیل کے 11ویں باب کی پہلی 10 آیات۔ اپنی مقامی کلیسیا کی عبادت میں باقاعدگی سے شامل ہوں۔ رسولوں کے اعمال باب نمبر 2 آیت نمبر 42۔ خاص طور پر پاک شراکت کی عبادت میں جو اس کی قیمتی موت کی یادگار ہے۔ لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب 19ویں آیت اور 20ویں آیت۔
آپ کے اپنے پاسبان اور کلیسیا کے بزرگوں کی بھی خواہش ہے کہ آپ مسیحی زندگی میں بڑھتے جائیں، ان سے ملاقات کریں۔ وہ یسوع کی محبت کے موضوع پر آپ سے بات چیت کر کے خوش ہوں گے۔ مسیحی زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ اسے تنہائی میں بسر کیا جائے، بلکہ یہ مسیح کی کلیسیا کی رفاقت و شراکت اور خدمت میں بسر کی جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح آپ کو اس نئے ایمان اور رفاقت میں برکت دے، آمین۔